اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پہلا حصہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء اور رسول میں سے ایک نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اختصاص سے نوازا کہ باپ کے بغیر محض ماں سے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام اپنی نیکی اور کثرت عبادت کی باعث ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے رزق عطا فرماتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زکریا جب بھی محراب یعنی عبادت خانے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد کا ایک عمدہ حصہ خاص کر دیا تھا، جہاں مریم علیہ السلام کے سوا کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مریم علیہ السلام اس حجرے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب بھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس عبادت والی جگہ میں جاتے تو مریم کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ آپ پوچھتے، انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم جواب میں کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فرشتوں نے آ کر سیدہ مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ سورہ آل عمران کی آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمانے کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام پر فیض کر دیا ہے اور اسے چن لیا ہے کہ اس کے ہاں بنا خاوند ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی دے دی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي مَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں اور پختہ عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ یعنی وہ اپنے بچپن میں لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دے گا، اسی طرح وہ بڑی عمر میں بھی انہیں عبادت الہی کی طرف بلائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو کثرت عبادت، اطاعت اور کثرت سجود کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اس عزت افزائی کی مستحق بن جائیں اور اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، ان پر رحم فرمائیں اور ان کے والدین پر بھی رحم فرمائیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے ہمیں بچا لیجیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔